الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 سے 1193 عیسوی تک ایوبی سلطنت کے بانی اور تاریخ اسلام کے عظیم ترین فاتحین میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا اصل نام یوسف تھا اور وہ عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے۔ صلاح الدین نے ابتدائی طور پر سلطان نور الدین زنگی کے ماتحت فوج میں خدمات انجام دی۔ صدیوں پہلے کی بات ہے، اسلامی دنیا زوال کا شکار تھی، مختلف سلطنتیں اپنے اپنے مفادات میں الجھی ہوئی تھیں۔ بیت المقدس وہ مقدس شہر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات قدم رکھا، عیسائی صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ 11ویں صدی عیسوی کے آخر میں 1199 میں جب صلیبیوں نے یروشلم پر حملہ کیا تو شہر کو خون میں نہلا دیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ کے اندر بھی خون بہا۔ مسلمانوں کا دل تڑپ اٹھا مگر کوئی اتحاد نہ تھا، نہ کوئی لیڈر تھا۔ اسی وقت مصر اور شام کے درمیان ایک نوجوان صلاح الدین ایوبی تاریخ کے افق پر نمودار ہوئے۔ کرد نسل سے تعلق رکھنے والا یہ نوجوان نہ شجاعت میں بے مثال تھا بلکہ علم اور عدل رحم میں بھی ممتاز تھا۔ 1169 میں آپ مصر کے وزیر بنے اور 1171 میں خلافت عباسیہ کی بیعت کی۔ ان کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، یہ بیت المقدس کی آزادی چاہتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک ایک کر کے مسلح دنیا کو منتخب کیا اور سب کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ یہ جنگ صرف تلوار کی جنگ نہیں تھی بلکہ عقل، حکمت اور اتحاد کی بھی تھی۔ صلاح الدین نے عوام کی فلاح پر توجہ دی، افواج کی تربیت کی اور معیشت کو مستحکم کیا۔ 1187 میں تاریخ نے وہ دن دیکھا، صلاح الدین کی فوج جس میں تقریباً 30,000 سپاہی تھے اور صلیبی افواج میں تقریباً 20,000 جنگجو موجود تھے، ان کو مکمل طور پر شکست دی۔ صلیبی لشکر کے سردار کو قید کر لیا گیا اور صلاح الدین نے اسے قتل نہیں بلکہ رحم دلی کا ثبوت دیا۔ صرف ایک ظالم کمانڈر جس نے مسلمانوں کے قافلے لوٹے تھے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ کئی سالوں کی تیاری کے بعد صلاح الدین کی فوج 20 ستمبر 1187 کو بیت المقدس کے دروازے پر جا پہنچی۔ شہر کے دفاع میں 15,000 صلیبی بچے تھے۔ صلاح الدین نے عام شہریوں کی جان بچانے کے لیے پیشکش کی، اگر شہر کو پرامن طریقے سے حوالے کر دیا جائے گا تو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ 2 ہفتے کے محاصرے کے بعد اکتوبر 1187 میں بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ صلاح الدین نے وہ کیا جو صلیبیوں نے نہیں کیا تھا، نہ لوٹ مار، نہ انتقام، نہ قتل۔ عیسائی اور یہودی شہریوں کو اجازت دی گئی کہ وہ فدیہ دے کر آزاد ہو جائیں۔ عورتوں اور بچوں کو تحفظ دیا گیا۔ یہ وہ رحمت تھی جس نے یورپ تک کو حیران کر دیا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ میں قدم رکھا تو ان کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں مسلمان سجدہ کرتے تھے، آج وہاں صلیب نصب تھے۔ صلاح الدین نے مسجد اقصیٰ میں 2 رکعت نفل ادا کیے۔ اس لمحے پورا شہر خاموش تھا، جیسے تاریخ نے سجدہ کیا ہو۔ صلاح الدین کی فتح نے نہ صرف مسلم دنیا کو جگایا بلکہ عیسائی یورپ کو بھی ہلا دیا۔ پوپ اربن III کا دل بیٹھ گیا۔ یورپ میں تیسری صلیبی جنگ کا اعلان ہوا۔ رچرڈ دی لائن ہارٹ جیسے بادشاہ یروشلم واپس لینے نکلے، مگر صلاح الدین کی حکمت اور سیاست نے یہ بات ثابت کر دی کہ نہ صرف وہ ایک بہترین جرنیل تھے بلکہ ایک عظیم حکمران بھی تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو نہ صرف تلوار کے بلبوتے حاصل کیا بلکہ رحم انصاف سے فتح کیا۔ ان کی زندگی سادگی اور علم سے بھرپور تھی، نہ وہ محلات میں رہے، نہ وہ سونے کے تخت پر بیٹھے۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے پاس کفن کے سوا کچھ نہ تھا۔ مشرق اور مغرب میں ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں بلکہ اتحاد، علم اور رحم میں ہے۔ یروشلم کی فتح ہمیں یہ بات یاد دلاتی ہے کہ اگر نیت خالص ہو اور قیادت دیانتدار ہو تو کوئی بھی طاقت مسلمانوں کو روک نہیں سکتی۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ دلوں کی فتح تھی، یہ انسانیت کی فتح تھی۔